کشمیر کے بائسر علاقے میں پہلگام میں جو حملہ ہوا آتنکی، اس کے بعد کیا استھتی ہے؟ ٹی وی 9 بات ورش اس سمے خود پہلگام میں موجود ہے اور لگاتار بائسرن گھاٹی سے لے کر پہلگام کی وادیوں تک ہم تمام جانکاری کو ٹٹول رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو پہلگام کا علاقہ ہے، جو دیش اور دنیا میں خوبصورتی کے لیے مانا جاتا ہے، فیمس پریٹن استھل ہے، وہ گوسٹ ٹاؤن میں تبدیل ہوا ہے۔ یا تو دکانیں بند ہیں، یا تو دکانوں میں کوئی کام نہیں ہے، ہوٹلز خالی ہیں اور کوئی پریٹک موجود نہیں ہے۔ میرے کیمرہ پرسن آپ کو تصویریں دکھائیں، بائیں طرف سے ویژولز دکھائیں، لگاتار دکانیں بند ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی خریدار بھی نہیں ہے۔ تو اس پوری استھتی سے یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے کشمیریوں کے مطابق یہاں کی اکنامی پر، روزگار پر اور کشمیریت پر کیا گیا ہے۔ اس میں جو معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہے، کشمیریت کے خلاف ہے، اور یہ بڑا دھچکا جو ہے کشمیر کے لیے ہے، کیونکہ شکارے والے سے لے کر ٹیکسی والا، دکاندار، ہاؤس بوٹ آنر، ہوٹل آنر تمام مایوس ہے، غمزدہ ہے اور لگاتار اس حرکت کی اور اس حملے کی کڑے شبدوں میں نندا کر رہے ہیں۔ تصویریں پہلگام سے، پہلگام اب جو ہے کمپلیٹلی ڈیزرٹڈ دکھ رہا ہے، لگاتار پورا علاقہ جو ہے وہ ویرانی میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اونچی پہاڑیوں سے چاروں طرف گھیرا ہوا علاقہ جو ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہوٹلز میں کمرہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ دیش اور دنیا سے یہاں پر پریٹک سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے۔ وہ پہلگام گھاٹی، بائسرن میڈوز، وہیں بیتاب ویلی، کئی علاقوں میں پہلگام میں ریفٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لگاتار لوگ یہاں پر ایڈونچرس ٹورزم کے لیے آتے تھے۔ لیکن اب دیکھیے تمام شاپ کیپرز، ہوٹلرز بیٹھے ہوئے ہیں اس امید میں کہ آخر ایک بار پھر وہ کب اس علاقے میں اسی طرح کی چہل پہل اور خوشیاں دیکھیں گے۔ لیکن سوال یہ کہ جنہوں نے یہ قاہرانہ حرکت کی ہے، ان کے خلاف لگاتار آکروش اور غصہ دکھ رہا ہے، وہ کشمیر کی سڑکوں پر دکھ رہا ہے۔ لگاتار لوگ کینڈل لائٹ مارچز کر کے اس حملے کی نندا کر رہے ہیں۔ اس بار آل پارٹی حریت کانفرنس جو ایک الگاوادی سنگٹن ہے، ان سے لے کر جو دھارمک سنگٹن ہے متحدہ مجلس علماء، انہوں نے بھی اس حملے کی کڑے الفاظوں میں نندا کی۔ رولنگ سرکار، نیشنل کانفرنس، اپوزیشن، بھاجپا، پی ڈی پی، تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم میں، ایک ہی آواز میں صاف طور پر اس حرکت کی نندا کر رہے ہیں۔ اسے لگاتار تمام لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان تمام ویکتیوں کے خلاف، آتنکیوں کے خلاف اور سرحد پار بیٹھے ان کی آقاؤں کے خلاف کڑی سے کڑی جوابی کارروائی کی جائے۔ پہلگام میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ لگاتار ٹی وی 9 بات ورش پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگ مایوس ہے، غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ یہی گہار لگا رہے ہیں کہ کشمیر میں پریٹک ان کے مہمان، اور کشمیر مہمان نوازی کے لیے مانا جاتا ہے، اور وہ قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا ویوہار ہو، اور وہ یہاں جو سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں، ان کی جان یہاں پر اس درندگی کے ساتھ چھینی جائے۔ بائسرن علاقے میں جس طرح کی آتنکی گتیودھی ہوئی، اس علاقے میں اس گتیودھی کے بعد مایوسی ہے، خاموشی ہے، چاروں طرف لوگ جو ہے وہ صاف طور پر اداس دکھ رہے ہیں، اور عالم جو ہے یہاں کا وہ مشکل ہے الفاظوں میں بیان کرنا، کیونکہ اس پورے علاقے میں اب ویرانی ہی ویرانی دکھ رہی ہے۔ ایک بار پھر سے تصویریں دکھائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تمام لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن اب امید یہ کہ جو ڈر پھیلایا گیا، اس ڈر کے خلاف جو ہے یہاں کے لوگوں کو اور پورے بھارت ورش کو ایک ساتھ ہو کر ٹھوس جواب دینا ہے۔ انسانیت کو ایک بار پھر سے کشمیر میں ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی بھی آتنکی حرکت کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، اور دیش میں لگاتار جس طرح کی بھاونا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، اسے ناکام کیا جائے گا، کیونکہ کشمیر دیش کا اٹوٹ انگ ہے، اور لگاتار سرحد اس پار سے کشمیر کی امن
کو लगातार खलल पहुंचाने के लिए आतंकी गतिविधियों का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हम पहलगाम में मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस हमले के बाद ये पूरा पहलगाम का जो मेन मार्केट है और पूरा इलाका जो है दहशत में है, खौफ में है? पहलगाम है, मैंने 48 साल नंबरदारी किए हैं और जब से मिलिटेंसी हुआ तो मैं उससे तो बचा है। उस टाइम भी ये टूरिस्ट आता है, वो डरते हैं श्रीनगर जाने का, गुलमर्ग जाने का, मगर पहलगाम महफूज है। महफूज इसमें है कि यहाँ मतलब कुछ हो रहा है नहीं, यहाँ कोई मिलिटेंट आता नहीं। कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब अरूज पर था मिलिटेंसी तभी उस वक्त नहीं आ रहा है। ये ऊपर से ज़लज़ला पड़ गया आज हमारे सीज़न बड़े अरूज पर थे, बड़े अरूज पर थे। हम इस साल तो खुश थे कि आप सीज़न लग गया, आप बड़े चहल पहल हो गए, चले अचानक जब ये हो गया जैसा कारगिल हो गया, कारगिल में जब कारगिल हो गया उसी तरफ आज भी सब टूरिस्ट फिर भाग गया। बेचारे डरते हैं, मगर और भी आज भी है, मगर किसी का दिल तो कमज़ोर होता है, वो भी भागते हैं। आज भी टूरिस्ट कम से कम यहाँ 100-200 होगा, मगर उनका ये तो कुछ नहीं मसला है। ये हमारे से यहाँ बैसारा है 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, मगर यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी बना नहीं, कभी बस ये तो अब क्या कहूँगा, हमें ये अफसोस करते हैं जो कोई पार्टी हो जिसने ये किया है, कौन सी पार्टी हो, कोई एजेंसी हो, कोई मिलिटेंसी पार्टी हो, मगर ऐसे मौसूम नाहक कत्ल करना तो बड़ी गलती है, बड़ी अफसोस की बात है। इनको अल्लाह ताला से भी जवाब देना है कि नाहक कत्ल कितना बड़ा होता है। एक कत्ल नाहक करना है तो तमाम का इंसानियत कत्ल कर दिया गया है, एक इंसान बचाना है तो तमाम इंसानों को बचा लिया है, ये अल्लाह ताला की कुरान मजीद में फरमाया है। मगर ऐसा हो गया, देखो सब यहाँ मजदूर बैठे हैं, रोते हैं। जब शाम को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ रोटी उसको मिलेगा। मजदूर है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले 600 टैक्सी बैठे हैं मार्केट में, दुकान बंद किए हैं। क्या करेंगे? अगर दुकान खोलेंगे, जब कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या करेंगे? जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवारों को क्या कहेंगे? कश्मीर से क्या कहना चाहिए? हम कश्मीर उनके साथ हैं, तो सब हम क्या कहेंगे? दूर मसला है, हम उनके दुख में साथ है, उनके दुख में साथ है। हमें आंखों नहीं देखता है कि उनकी तरफ देखें कि हमें आंसू आ रहे हैं। हम जो परिवार है, हम उनके लिए मतलब उनके दुख में शरीक है। सब कश्मीर, ये नहीं पहलगाम में 90% कश्मीर टूरिस्ट पर है, 90% टूरिस्ट पर है। जब हमारे टूरिस्ट नहीं आएंगे, हमें न ज़मीन है, न बागात है, न कुछ है। हम और इनको गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि टूरिस्ट को लाइए, जिस तरह पहले वो महफूज रहा, आज अचानक हो गया ये, तो उसमें क्या करेंगे? और क्या सर? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मजबूत की बात है, बड़े अफसोस की बात है। यहाँ के लोगों का देखो, अब किसी ने परसों बताया वीडियो में, इनके साथ मुसलमान भी है। अगर मुसलमान है, उन्हें बताया कि मुसलमान, उनको बताया आप मुस्लिम है, आप बहुत दूर हो जाओ। फिर क्यों 2-3 मुसलमान मर गए हैं? मुसलमान भी 2-3 मर गए हैं, 3 मुसलमान भी मर गए हैं उसमें। ये बात नहीं है, ये तो वीडियो वाले जो बाहर का वीडियो नफरत फैलाता है। ये जिस तरफ 30-40 साल से नफरत फैलाता है, आज वैसे ही नफरत फैलाता है। मगर ऐसा लोग यहाँ नहीं है। यहाँ अमन चाहते हैं, यहाँ सुकून चाहते हैं, टूरिस्ट चाहते हैं। और क्या सर? थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप? पूरा पहलगाम खाली खाली लग रहा है, ये हमला हुआ, इसके बाद टूरिस्ट भी डर गए हैं, काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, तो क्या समझते हैं कश्मीरियत पर ये हमला है, यहाँ के कारोबार पर? कश्मीरियत पे ही नहीं, ये हमारे घरों पे हमला है कि हम इसी प्रपोज से यहाँ रहते हैं कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है टूरिस्ट के बगैर। लेकिन ये जो थे, ये हमारे परिवार के लोग थे, ये कोई गैर नहीं थे। हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी थे, वो घूमने आए थे यहाँ पे। मैं उनको कंडम करता हूँ, जो ये बात हुई इसको कंडम करता हूँ, और पूरे जज्बे से हमारे दिल आंसू के रोना रोते हैं।
اور جو یہ ٹورسٹ یہاں پہ آئے تھے یہ ہمارے اپنے تھے, یہ کوئی غیر نہیں تھے, یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں آتے تھے. ہمارے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا ہے اور ہمارے کشمیریت پہ یہ داغ لگا ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان لوگوں کو کردار تک پہنچائے, اور یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمارے سگے نہیں ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے قوم کے دشمن ہیں. جنہوں نے یہ گنونی حرکت کی ہے ان کو کردار تک پہنچائے, وہ سزا دے ان کو کہ جو عبرت ناک سزا ہو, اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے. ہم انڈیا پرائم منسٹر صاحب سے بھی کرتے ہیں ریکویسٹ, ہم ہوم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ایل جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یہاں کے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہ کردار دکھا کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ پورا عبرت لے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو یہاں پہ. اور ہم انڈیا کے ٹورسٹوں سے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے یہاں پہ ہیں. پہلے ہم پہ آ جائے گی, بعد میں ان پہ آ جائیں گی. وہ آئے, پہلگام گھومے, کشمیر گھومے, ہم ان کے شکور ہیں یہاں پہ. اور جو بھی ٹورسٹ پلیس ہیں ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, جو بھی ٹورسٹ پلیس ہے وہاں پہ سیکورٹی رکھا جائے, اور یہ سوچے کہ کشمیریت اور کشمیری یہ کبھی نہیں چاہتا تھا. ہم نے پہلے بھی جب یاترا چلائی ہے یہاں پہ, ملٹن سی تھی پیک پہ, تب بھی ہم شانہ بشانہ ان کے چلتے تھے. ہم نے یاترا چلائی ہے 90 سے بروبر, جب تک یہاں پہ کوئی بھی سمجھو ملٹن سی پیک پہ تھی, لیکن تب بھی ہم ان کے ساتھ تھے. اور ہم پہلگام والے, ہم نے آج تک کبھی ہڑتال نہیں کیا. اگر کال بھی ہوتی تھی ہم نے کبھی ہڑتال نہیں کیا, دکان بند نہیں کیا. لیکن ہمارے پاس اتنا غصہ ہے, اگر ہمارے پاس ہوتا نا کچھ, پھر ان کو ڈھونڈ نکالتے تو ہم ہی ان کو مار دیتے. ہم ان پہ نہیں رکھتے, ہم ہی ان کو مار دیتے. اتنا غصہ, اتنا جذبہ ہمارے پاس ہے ابھی. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پورے انڈیا کے لوگوں سے, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو میڈیا پہ آپ ٹرینڈ کر رہے ہو, لیکن ہم ویسے لوگ نہیں ہیں. ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے خادم رہے ہیں. ہم انڈین ہیں, ہم انڈین رہتے ہیں, ہم انڈیا میں رہتے ہیں. ہم انڈین پہلے بھی تھے, اب بھی ہے, اور رہیں گے بھی.